یہ ایک سوال ہے کہ نیو ایئر ہیپی، نئے سال کی خوشی منانا قرآن اور احادیث کی روشنی میں جائز ہے یا ناجائز؟ تو دیکھنے میں آیا ہے پچھلے سال کی 31 دسمبر رات 12 بجے ہوتی ہی لوگ مختلف ہوٹلوں میں، ریسٹورنٹ، نائٹ کلب، بازاروں میں، سیکٹر میں یعنی چیخنا چلانا شروع کرتے ہیں، ڈول باجے کا اہتمام کرتے ہیں، مرد اور عورتیں ایک ساتھ نائٹ کلب میں اختلاط ہوتا ہے، گانے کی جو فنکشن ہوتی ہے، ڈیک کا اہتمام ہوتے ہیں روڈوں کے اوپر، شراب بڑے جو ہوٹل ہیں اس میں نائٹ کلب میں شراب اور عورتوں کا اور ناچ گانے کا اہتمام ہوتا ہے۔ تو اس حوالے سے شرعی حکم یہ ہے کہ احادیث میں ہم نے سرچ کر کے یہ دیکھا ہے کہ یہ قمری سال، چونکہ اسلامی سال قمری سال ہے جو محرم سے شروع ہوتا ہے، ذی الحجۃ الحرام تک ہوتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نئے سال کی آغاز میں یہ دعا فرماتے، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، اللہم ادخلہ علینا بالایمان والاسلام والسلامت ورضوان من الرحمن وجوار من الشیطان۔ صحابہ یہ دعا فرماتے کہ الہی اس مہینے کو ہمارے اوپر داخل فرما، ایمان اسلام کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ، رب کی رضا کے ساتھ، شیطان سے دوری اور حفظ و امان میں۔ یہ شرعی حدود کے اندر اگر ہم نے شمسی سال ہو، قمری ہو، عیسوی ہو، ہجری ہو، تو ان دعا کے ساتھ ہی ہم اس کو منا سکتے ہیں۔ باقی جو ہے ڈول باجے کا اہتمام، مرد اور عورتوں کا ایک ساتھ اختلاط، فلم اور ڈرامے کا اہتمام گھروں میں، شراب نوشی کا اہتمام اور بیہودہ یعنی محافل جس سے معاشرے کے اندر بے حیائی پھیلتی ہے، مسلم معاشرے کے اوپر اثر پڑتا ہے اور وہ یہود و نصارہ کی اتباع کرتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، چونکہ یہ اس رات نئے سال کی آغاز میں خوشی منانا ڈول باجے کے ساتھ، گانے کے ساتھ، شراب کے ساتھ، مرد اور عورتوں کی اختلاط کے ساتھ، ویلنگ کے ساتھ، موٹر سائیکل کی سلنسر کے ساتھ، چونکہ اس کا یہ ہے کہ یہ مسلم معاشرے کو گمراہ کرنے کی مترادف ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جس نے کسی قوم کو اپنے آپ کو مشابہ کر دیا، یعنی یہود و نصارہ کا طریقہ اپنایا، غیروں کا، مشرکین کا، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن جس نے عیسائیت کی اتباع کی یا یہودیت کی اتباع کی یا مشرکین کی اتباع کی، گمراہ لوگوں کی اتباع کی، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کو قیامت کے دن یہود و نصارہ، مشرکین، فساق فجار کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ تو لہذا مسلم امہ کے لیے، مسلمانوں کے لیے قطعی طور پر یہ جائز نہیں ہے کہ یہ یہود و نصارہ کی طرح معاشرے کو خراب کرنے میں ادھر مدد کرے، چونکہ جس نے جس کام کے اوپر مدد کیا، برائی کے اوپر، فحاشی کے اوپر، عریانی کے اوپر، قیامت کے دن جو ہے اس کا وبال ہے، اور دنیا کے اندر یہ گناہ کبیرہ ہے۔ اگر گناہ کبیرہ کے ساتھ ہی فوت ہو گئے تو انہوں نے جہنم میں جانا ہے۔ سامعین وقار، ان کی جو مثال کے طور پر فحاشی عریانی، اللہ رب العزت فرماتا ہے ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، جنہوں نے مسلمانوں کے اندر، مسلم معاشرے کے اندر فحاشی عریانی پھیلانے کو پسند کیا، کوشش کی، فرمایا کہ دنیا میں بھی ان کے لیے عذاب ہے،
آخرت میں بھی عذاب ہے، آخرت میں عذاب جہنم ہے، اللہ ہم سب کو بچائیں۔ تو یہ جو نئے سال کی جو خوشی ہے یہ فحاشی عریانی ہے، یہ قطعی طور پر حرام اور ناجائز ہے، کیونکہ قرآن اور احادیث محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی خلاف ہے۔ دوسرے نمبر پہ مرد اور عورتوں کا اختلاط، قرآن نے فرمایا قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ کہ مسلمان مرد اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، اور اسی طرح سورۃ النور میں عورتوں کو حکم ہے وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ کہ جو مسلمان عورتیں ہیں وہ اپنی نظر کی حفاظت کریں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ اسی طرح کلام مجید فرقان حمید میں ناچ اور گانے کے حوالے سے انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صوتان ملعونان، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ دو آوازیں ملعون ہیں، اس میں فرمایا کہ مزمار عند النعمت، ایک ہے ناچ اور گانے کی آواز نعمت کے وقت، نیا سال جو اللہ کی تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک نیا سال ہے کہ اللہ نے ہمیں ایک اور موقع دیا، نماز کے لیے، روزہ ہیں، حج ہیں، زکوٰۃ ہیں، گناہوں سے اجتناب کرنے کے لیے، لیکن ہم نے کیا ہم نے ناچ گانے جو ہے نا بجائے، وہاں پر اللہ اور رسول کی نافرمانی کی۔ وما علیہ الا البلاغ۔